آئے بولے کہ دے دیجئے وہی بچہ، کہا ہاں لے لو. جیسے ہی وہ میرے ہینڈ اوور کی ہے اور میں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میرے بدن میں کچھ جو ہے کیفیت تبدیل ہونے لگی، اور جیسے ہی میں بچے کو اپنے چھاتی سے لگائی ہوں کہ پورا جو ہے بچے نے سیر ہو کر کے دودھ پیا. تو میں تو وہیں سے جو فیلنگ محسوس کرتے آئی اور پھر گھر آئی ہوں تو اپنے بچوں کو بھی دودھ پلائیں تو بچے بھی میرا بچہ بھی جو ہے سیر حاصل کر کے دودھ پیا اور دونوں ایک دم آرام سے سویا رات میں. جبکہ اس سے پہلے حالت یہ تھی کہ میرا بیٹا دودھ نہ ہونے کی وجہ سے اتنا روتا تھا کہ رات بھر ہم دونوں کو سونے نہیں دیتا تھا، کیونکہ جب اناج ہی نہیں ہوگا تو ماں نہیں کھائے گی تو ماں کو دودھ کہاں سے ہوگا. اور پھر جب اناج نہیں تھا تو پھر جب گھاس پھوس بھی نہیں، گھاس پھوس نہیں تو اونٹنی لا کر تو اس کو بھی دودھ نہیں. لیکن جب یہ رات ہم بچے کو لے کر کے آئے ہیں تو ہمارے سینے میں جو ہے دودھ بھرا ہوا تھا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دودھ پیے، میرا بیٹا بھی دودھ پیا، تو ان دونوں بچے کا تو معاملہ کلیئر ہو گیا. تو آدھی تسلی تو پہلے ہو گئی. تو میں نے مشورہ دیا شوہر کو کہ تھوڑا سا ٹرائی کیجئے اونٹنی میں، ہم لوگوں کا بھی کچھ ہو جائے. تو وہ تھوڑا سا چھوٹا سا پیالہ لے کر کے گئے کہ تھوڑے سے کچھ نہ کچھ تو دودھ نکلے گا، 2-4 قطرہ. لیکن وہ گئے تو پتا چلا ایک ہی مردہ مارے کہ پتا چلا بھر گیا. یاری تو کچھ عجیب ہی معاملہ، لا بڑا سا پیالہ، کہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی پیالے والے تھے سب لے کے گئے، سب بھر گیا. تو اس طرح سے برکت. تب جو شوہر بیوی آپس میں مشورہ کیے کہ لگتا ہے تم بہت بابرکت روح لے کر کے آئے. ہاں ہم کو بھی لگ رہا ہے، جیسے میں گود میں اٹھائی تھی میرے بدن میں عجیب فیلنگ ہونے لگی. پھر رات گزارے ہم لوگ بہترین اطمینان سے کئی مہینوں کے بعد. پھر صبح میں جب سفر شروع کیے تو سارے قافلے والے عورتیں تو ہمارا خیال ہی نہیں کی تھی لیکن چلی گئی تھی. جب شروع ہوئے تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنے گود میں لی، اپنا بیٹا کو والد کے حوالے کیے. وہ اونٹ پہ بیٹھے، میں گدھی پہ بیٹھی. میری گدھی ایسی تیز ہوئی ایسے لگ رہا بلٹ ٹرین ہو گئی، دام فاسٹ. یہاں تک کہ وہ جو قافلے کی عورتوں کا کراس کا اوورٹیک کر دی. سارے کو جو ہے وہ قافلے کی عورتیں کہہ رہی کہ یہ وہی ابو زبیب ہے کیا، کہ بیٹی ہے کیا. وہ حلیمہ کہاں بائے بائے، کہ تم ہمارا خیال نہیں، اب ہم تمہارا کیا خیال کریں. وہ بالکل جو ہے تیزی کے ساتھ جو ہے سب کو پہلے کراس کرتے ہوئے پہنچ گئی. یعنی جو لاغر تھی، جو آنے وقت میں چل نہیں پا رہی تھی، وہ بالکل تیزی کے ساتھ جو ہے پورے قافلے سے پہلے پہنچ گئی. پھر وہ کہتی ہیں کہ اتنے زیادہ برکات دیکھنے کو ملے کہ پورا قحط کا زمانہ تھا، لیکن ہمارا چرواہا جب بکریوں کو چرانے جاتا تھا تو بکریاں جو خوب سیر حاصل ہو کر کے کھاتی تھی تو خوب موٹی بھی ہوتی تھی. اب پھر اس کا تھن جو ہے بالکل بھرا رہتا تھا، دودھ جو ہے ہم شام میں نکالتے تھے تو پھر جو ہے جتنے امید سے زیادہ ہوتے تھے. جبکہ پورے ایریا میں قحط زمانہ تھا، کسی کو دودھ نہیں ہوتا تھا. تو لوگ ڈانٹا کرتے تھے اپنے چرواہے کو کہ وہاں پہ چرانے لے جاؤ بکریوں کو جہاں پہ ابو زبیب کی بیٹی کے چرواہا لے جاتا. چرواہے کہتے تھے بھائی میں وہیں پہ لے جاتا ہوں، لیکن یہ نہیں کھاتے ہیں. اس کے جو ہے بکریوں کو لگتا ہے ہرارا چشمہ دکھتا ہے، گھاس دکھتا ہے، وہ کھاتے ہیں، ہمارا نہیں کھاتا، ہم کیا کریں. تو اس طرح سے برکات کے نزول ہونے لگے. 2 سال کا ایگریمنٹ تھا کہ 2 سال میں آپ لے کر کے آئیں گے. 2 سال پورا ہو گیا، بچہ ایک دم جب مضبوط تندرست ایک دم مٹا کٹھا. اب یہ جو برکات کی وجہ سے ان کو جو دینے کا تو دل چاہ نہیں رہا تھا، لیکن ٹائم پورا ہو گیا تھا. تو پھر حلیمہ سعدیہ 2 سال کے ایگریمنٹ کے حساب سے آمنہ کے پاس لے کر کے آئیں. خوب تعریف ہوئی کہ دیکھیں کتنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کہ ہاں ماشاء اللہ مجھے. لیکن یہ کہیں گے مجھے تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے. کیا یہ بچہ بہت اچھا جا رہا ہے، اب مجھے لگ رہا ہے کہ مکہ کا آب و ہوا اس کو ڈیمیج نہ کرتا ہے. تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کتنا بہترین سے پرورش کی ہوں تو اگر پسند ہے تو 2 سال کے لیے اور چاہیں تو میں فری میں بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. تو ماں کے لیے تو بچہ ہی سب سے زیادہ رہتا ہے، اس کی صحت ہی سب سے اچھی رہتی ہے، کیا لے جاؤ. تو 2 سال کے لیے اور لے کر کے آ گئے. پھر 2 سال بھی بہترین سے جو ہے انہوں نے کیئر کی اور ان کی وجہ سے برکات کے یہ فائدہ بھی اٹھا رہی تھی.